وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان گرینڈ جرگہ سے خطاب میں کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کے گلے شکوے مل بیٹھ کر دور کیے جا سکتے ہیں، لیکن دہشت گردوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے ساتھ بد امنی نہیں چل سکتی اور جو لوگ بھٹک گئے ہیں انہیں واپس لانے کے لیے سب کو مل کر بہترین کوششیں کرنی ہوں گی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ آئندہ وفاقی ترقیاتی پروگرام PSDP میں بلوچستان کے لیے 25% حصہ رکھا گیا ہے، جو علاقے کی ترقی کا حق ہے۔ شہباز شریف نے N25 چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ کو خونی شاہراہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بہتری کے لیے فنڈنگ فراہم کی گئی ہے اور منصوبے پر کام جاری ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں کو ملک کی ترقی کا دشمن قرار دیا اور کہا کہ ان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کے زمینداروں کے لیے 70 ارب روپے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے اور صوبے کے عوام کو مکمل تعاون دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی اور ہارڈن دی اسٹیٹ کمپنی کا تیسرا اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نادرا ایگزٹ پوائنٹس پر لائیو ڈیٹا ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کرے گا اور تمام اداروں کو مل کر ون ڈاکومنٹ سسٹم نافذ کرنا ہوگا۔ محسن نقوی نے زور دیا کہ غیر قانونی اسپیکٹرم کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کو مربوط حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے بھکاری مافیا کو ملک کی بدنامی کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا کہ گدہ گری کو ناقابل ضمانت جرم بنانا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے وزارت توانائی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جا رہا ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے الیکٹرک بسوں کے کرائے میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ اورنج، گرین، بلیو لائن اور دیگر الیکٹرک بسوں کا کرایہ 50 روپے سے بڑھا کر 100 روپے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اضافہ انتظامی اور مالی وجوہات کی بنا پر کیا گیا اور آج 1 جون سے باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہوگا۔ روزانہ تقریباً 90,000 مسافر ان بسوں سے سفر کرتے ہیں۔ CDA نے بتایا کہ جلد ہی مختلف کیٹیگریز کے لیے رعایتی پالیسی متعارف کروائی جائے گی، جس میں دفاتر میں کام کرنے والے طلباء اور بزرگ شہریوں کے لیے علیحدہ پیکیجز شامل ہوں گے۔ پنجاب میں نکاسی آب نظام کی اصلاح کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں ڈرینز کی بحالی، مینجمنٹ اور اصلاحات کا جامع فیصلہ کیا ہے۔ مریم اورنگزیب کے مطابق ماحولیاتی تحفظ اور نکاسی آب کے نظام کی بہتری کے لیے گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ہڈیارہ سمیت تمام ڈرینز میں صنعتی اور میونسپل فضلہ ڈالنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ پولیوٹرز پہ اصول کے تحت آلودگی پھیلانے والوں سے نقصان کا ازالہ لیا جائے گا۔ ڈرین سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اپنایا جائے گا۔ حکومت نے صنعتوں کو ماحول دوست اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ صاف اور محفوظ ماحول یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیل نے غزہ کے رفح میں امریکی امدادی مرکز پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 31 فلسطینی شہید اور 120 سے زائد زخمی ہوئے۔ زخمی ڈاکٹر حمدی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئے، جبکہ ان کے 9 بچے بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ صرف 11 سالہ بیٹا زندہ بچا۔ غزہ کو دنیا کا سب سے زیادہ بھوکا علاقہ قرار دیا جا رہا ہے، جہاں اکتوبر 2023 سے اب تک لاکھوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ حکومت کا کہنا ہے کہ امدادی مراکز کو نشانہ بنانا شہریوں کو جان بوجھ کر ہلاک کرنے کی سازش ہے، جس میں امریکہ کا مالی و سیاسی کردار بھی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ اردن پہنچ گئے تاکہ عرب وزرائے خارجہ کے اجلاس میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کی روک تھام کے لیے حکمت عملی بنائی جا سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر عالمی سطح پر شدید تنقید جاری ہے۔ پاکستان T20 اسکواڈ کے دورہ بنگلہ دیش کے لیے ابتدائی شیڈول تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے مجوزہ شیڈول پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھجوا دیا ہے، جس کے تحت قومی ٹیم 18 جولائی کو ڈھاکہ پہنچے گی اور T20 میچز 20، 22 اور 24 جولائی کو میرپور اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ یہ سیریز ICC فیوچر ٹور پروگرام FTP کا حصہ نہیں بلکہ چیمپئنز ٹرافی کے دوران دونوں بورڈز کے اعلیٰ حکام کے اتفاق رائے سے طے پائی۔ بنگلہ دیش کے بعد پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر روانہ ہوگی، جہاں امریکہ میں 31 جولائی سے 3 T20 میچز اور بعد ازاں 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کا درد محسوس کیا، مگر آج کی نسل اس دکھ سے ناواقف ہے۔ لاہور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ صدر نے بنگلہ دیشی ٹیم کو سفیر کھیل قرار دیا اور کہا کہ کھیل خصوصاً کرکٹ دونوں ممالک کو قریب لانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے نوجوان نسل کو قریب لانے اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ آصف علی زرداری نے مسکرا کر کہا کہ سیاست ہمیں کرنے دیں، ہم جیلیں کاٹ سکتے ہیں، آپ میدان میں چمکیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت کثیر الجہتی عالمی فورمز پر دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران اسحاق ڈار اور ڈیوڈ لیمی نے عالمی سطح پر درپیش چیلنجز، سفارتی تعاون اور مشترکہ مفادات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی روابط جاری رکھنے اور رواں ماہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح اجلاسوں کے دوران ملاقات پر بھی اتفاق کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سفارتی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی تاکہ عالمی سطح پر مشترکہ اہداف کے لیے مؤثر انداز میں کام کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا کا 2000 ارب روپے کا سالانہ بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کی نگرانی میں بجٹ پیش کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس بجٹ میں عوامی ریلیف، ترقی اور خوشحالی کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق بجٹ میں 1800 ارب روپے کے اخراجات تجویز کیے گئے ہیں، جبکہ ترقیاتی فنڈز میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں صحت کارڈ کی سہولت کو مزید وسعت دی جائے گی، تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی، پبلک ٹرانسپورٹ خصوصاً بس سروس کو بہتر بنایا جائے گا اور ضم شدہ اضلاع کے لیے خصوصی فنڈز رکھے جائیں گے۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ صوبے کے کمزور، غریب اور محروم طبقات کے لیے حقیقی ریلیف اور بہتری کا پیغام ہوگا۔ پاکستان میں پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے ایک منفرد اور تخلیقی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں جھولے، اونٹ کی سواری اور دیگر تفریحی سرگرمیوں کے ذریعے بچوں تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ سرگرمیاں خاص طور پر ان علاقوں میں کی جا رہی ہیں جہاں پولیو کے حوالے سے خطرات زیادہ ہیں یا والدین قطرے پلانے سے گریز کرتے ہیں۔ انسداد پولیو پروگرام کے ترجمان ضیاء الرحمان کے مطابق بلوچستان کے 3 اضلاع کوئٹہ، چمن اور پشین میں ابتدائی طور پر 9 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ جیسے ہی بچے تفریح کے لیے آتے ہیں، فرنٹ لائن ورکرز ان کی ویکسینیشن چیک کرتے ہیں اور جن بچوں نے پولیو کے قطرے نہیں پیے ہوتے انہیں وہی خوشگوار ماحول میں قطرے پلائے جاتے ہیں۔ یہ نئی حکمت عملی پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں امید کی نئی کرن بن رہی ہے۔